جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی ذات کے لیے حمد و ثنا ہے، دنیا میں، آخرت میں، ابتدا میں، انتہا میں، جس کی طرف ہر ایک کو لوٹ کر جانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو سنت کی راہ بتائی. فصلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. حاضرین جمعہ، ہم میں سے ہر شخص اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کو اسباب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. دنیاوی زندگی میں جو بھی ہمارے کام ہیں، اقدامات ہیں، افعال ہیں، ان کے لیے کچھ خاص اسباب بھی طے کیے گئے ہیں. ان اسباب کے ساتھ وہ کام پورا ہوتا ہے. انسان کی بنیادی ضرورت ہے کھانا پینا، انسان کی بنیادی ضرورت ہے لباس، انسان کی بنیادی ضرورت ہے چھت، گھر. یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی اسباب رکھے گئے ہیں، اور اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سبب جو شرعی ہوتا ہے، اور ایک سبب وہ جو شرعی نہیں، غیر شرعی محرم ہوتا ہے. کسی شخص کو اگر پیاس لگی ہے، اسے سبب اختیار کرنا ہوگا کہ وہ پانی پیے. اب سبب دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ وہ اپنا خود جو اس کے گھر میں موجود ہے وہ پیے، جو کہ شرعی سبب ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ پانی پیتا ہے لیکن کسی سے چھین کر پیتا ہے، بغیر اجازت کے پیتا ہے، یہ غیر شرعی ہے. جو بھی کام ہے اسباب کے تحت دنیاوی زندگی میں، شریعت نے اس کے اسباب رکھے ہیں. اسباب دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان کو حکم دیا گیا کہ وہ شرعی اسباب کو تلاش کر کے ان ضرورتوں کو پورا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے دل میں، فطرت میں مال سے محبت کو رکھا ہے، اور مال انسانی زندگی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے. انسان کی صبح و شام اس کے بغیر گزارنا انسان کی زندگی کا تصور مشکل ہے. کہ انسان کا لباس ہو، کھانا پینا ہو، گھر ہو، دیگر چیزیں ہو، علاج معالجہ ہو، اس کے لیے انسان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے. بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، رزق کی ضرورت ہوتی ہے. شریعت کہتی ہے بنیادی جو ضرورت ہے انسان کی، اس ضرورت کو پورا کرنے کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ اس رزق کو، اس مال کو حلال راستوں سے تلاش کرے، حلال راستوں سے کمائے، اس کے رزق کو، اس کے روزی کو پاک و صاف رکھے. اس لیے بھی کہ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ دین کا تعلق صرف انسان کے کچھ خاص اعمال سے نہیں ہے، انسان کے دین کا تعلق اس کی پوری زندگی سے ہے. اب زندگی کا لازمی حصہ مال ہے، لازمی حصہ رزق ہے، لازمی حصہ لباس ہے، تو اس میں بھی شریعت کے احکامات کا ہونا حد ضروری ہے. ایسا نہیں کہ جس کی ضرورت ہے اسے صبح و شام اسی میں وہ دین کی تعلیمات کا خیال نہیں کرتا ہے. مومن کو چاہیے کہ وہ اس بات کے خیال رکھے کہ جو لباس وہ پہنتا ہے، جو رزق وہ کھاتا ہے، جو چیز وہ خریدتا ہے، جو چیز وہ بیچتا ہے، اس میں وہ حلال راستے کو اختیار کرے، حرام سے بچے. اسی لیے شریعت نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ طیبات
اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس کو کھائے. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسل، اے رسولوں، سارے رسولوں سے خطاب کیا گیا، کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ. صرف کھاؤ نہیں، اسباب کے لیے یہ بتایا گیا کہ کون سا سبب ہونا چاہیے. من الطیبات، کہ تم کھاؤ اللہ کی روزی کو، لیکن طیبات میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور صالح اور اچھا عمل کرو. رسولوں کو حکم دیا گیا. اس آیت کی تفسیر میں اہل علم کہتے ہیں کہ جتنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا گیا ان سب کی شریعتوں میں یہ تعلیم تھی کہ ہر انسان کو اپنا رزق پاک رکھنا چاہیے، اپنی روزی حلال رکھنا چاہیے، اس کا نوالا حلال سے ہونا چاہیے. یہ ساری شریعتوں کا حکم ہے. اور جب رسولوں سے یہ کہا گیا کہ تم پاکیزہ روزی کھاؤ اور عمل صالح کرو، تو پھر ان کے امتیوں کے لیے، ان کی اقتداء کرنے والوں کے لیے بدرجہ اولا یہ حکم ہے کہ وہ پاکیزہ روزی کھائے اور عمل صالح کرے. یہ ساری شریعتوں کا حکم ہے. ساری شریعتوں کی تعلیمات میں سے ہے کہ ہمارا رزق، ہماری کمائی، ہمارا مال حلال سے ہونا چاہیے، حرام سے نہیں ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں ہر امت کے لیے فتنہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک خاص فتنہ ہے. فتنۃ امتی المال، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے. ہر امت کا ایک فتنہ ہے. بنو اسرائیل میں عورت کے ذریعے سے فتنہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کا فتنہ مال ہے، یعنی اس امت کی بگاڑ، اس امت میں شر، اس امت میں خرابی کی بہت بڑی وجہ مال ہے، مال کا حصول ہے، مال کو حاصل کرنے کی غلط راستے ہے، دھوکہ دھڑی ہے، غش ہے، غبن ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تنبیہ کی ہے کہ جو مال ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے جیبوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، وہ اس امت کا فتنہ ہے. اس امت سے وہ فتنہ واقع ہونے والا ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اسے فتنہ کہا جاتا ہے. جو بھی چیز انسان کو اللہ سے غافل کر دے وہ فتنہ ہے. اور اس امت کو اللہ سے دور کرنے والی چیز مال ہے. اس مال سے امت اللہ سے دور ہوگی، اللہ سے غافل ہوگی، شریعت سے غافل ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کی تنبیہ کی ہے. ہر مومن کو چوکنا ہونا چاہیے کہ جو مال اس کے پاس ہے، جو رزق اس کے پاس ہے، وہ اس کے لیے فتنہ ہے. وہ دیکھے کہ کہیں وہ اس مال کے فتنے میں مبتلا تو نہیں ہے، اس کے حرص اور اسے پانے کی لالچ میں وہ اندھا ہو کر کے نہ دوڑ رہا ہو. آپ جانتے ہیں قیامت کے قرب مال کا پھیل جانا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے قرب جو نشانیاں واقع ہوگی، آپ نے کہا علم کو اٹھایا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. اور آپ نے کہا کہ مال بھی پھیل جائے گا لوگوں میں. جب مال لوگوں میں منتشر ہو جائے گا تو ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کر مال کی حصول کی لالچ اس کے اندر پیدا ہوگی. ہر انسان کی زندگی کے اندر یہ خیال اس کا ہوگا کہ کیسے وہ اپنے آپ کو مالدار بنا سکے، کیسے اپنے آپ کو اونچا اٹھا سکے، کیسے وہ اس طبقے کی برابری کر سکے جو صاحب مال ہے. اور یہ منافست اور ان کے ساتھ یہ دوڑ، یہ مقابلہ انہیں تباہ و برباد کر دے گا. کیونکہ انسان جب دنیا میں منافست کرتا ہے تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے. آخرت کے لیے ایک دوسرے سے منافست کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. مال کا پھیل جانا آخری زمانوں میں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور اس نشانی کی وجہ سے آپ جانتے ہیں ہر شخص کی یہ خواہش ہے، کیا مسلمان ہو کہ کیا کافر ہو. ہر آدمی کو آپ پوچھئے اس کا ایک ہی مقصد آپ کو نظر آئے گا، کیسے دنیا کو وہ جوڑے. اور ایک ہی نقصان ہے جسے اسے ڈرتا ہے، وہ دنیا کا نقصان ہے، مال کا گھاٹا ہے، تجارت کا نقصان ہے. اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ آخرت کے دن کی کسے فکر ہے؟ کون ہے جو قبر کے عذاب سے خوف زدہ ہے؟ کون ہے جو اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے شرماتا ہے؟ ہر ایک کا ڈر یہ ہے کہ مال میں نقصان نہ ہو، تجارت میں نقصان نہ ہو. سب کی خواہش ایک ہے، خواہش یہ ہے مسلمانوں کے کافر میرے پاس مال زیادہ ہو، مال میں سب سے آگے رہوں، اونچا رہوں، زیادہ سے زیادہ میں مال کو جوڑ سکوں. میرے بھائیوں
ये मुनाफसत लोगों को तबाह बर्बाद करने वाली है। इस उम्मत का ये फितना है और इस फितने के दौर में आखिरी जमाने में हम सबकी जिम्मेदारी है हम बिलखुसूस अपने रिस्क पर निगाह रखें। हमारा हर निवाला जो हमारे मुंह में जाता है, हर लिबास जो हम पहनते हैं, हर वो जूता और चप्पल जो हम पहनते हैं, एक एक ईंट जिससे हमारा घर बनता हो, हर एक चीज हलाल से होना चाहिए, हमें तअक्कुद और यकीन हो। एक एक ईंट जो हमने अपने घर के रखी है वो माले हलाल से है, जो रोटी हम खाते हैं वो हलाल की है, जो लिबास हम पहनते हैं वो हलाल का है। हर एक को ये देख लेना चाहिए क्योंकि ये शरई हुक्म है और उसकी मुखालफत पर बड़ी संगीन अज़ाबात शरीयत इस्लामिया ने बयान किए हैं। अब जानते शरीयत कहती है, शरीयत ये नहीं कहती कि हर इंसान को मालदार होना चाहिए, शरीयत ये कहती है हर इंसान को रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ने जो मुक़द्दर में लिखा है अल्लाह तबारक व तआला उतना आपको अता करेगा। सहीहुल जामे के अंदर बड़ी अजीम हदीस है, अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इस हदीस में हम सब के लिए बड़ी इबरतें हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न रूहल कुदुस नफ़थ फी रौई अन्न नफ्स लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। अल्लाह के नबी ने कहा, जिब्रील ने अभी मेरे दिल में ये बात डाली है, यानी अल्लाह की वही है, जिब्रील ने मुझे ये बात बताई, अन्न नफ्स लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। कोई भी इंसान उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि उसका रिस्क पूरा ना हो। आखिरी निवाला जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है वो खाए भी बगैर मौत नहीं आएगी। आखिरी लिबास जो आपको पहनना है पहने बगैर मौत नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क को तय कर दिया है, जब तक वो रिस्क का इंसान पूरा हासिल नहीं कर लेता लन तमूत, हरगिज वो मर नहीं सकता है, हरगिज उसकी मौत नहीं वाक़ होगी। आगे प्यारे रसूल ने कहा, फत्तकुल्लाह वअजमिलू फी तलब। आपने कहा अल्लाह से डरो और अच्छी तरह रिस्क को तलाश करो। अजमिलू फी तलब, अल्लाह से डरो, अच्छी तरह रिस्क को तलाश करो। क्या मतलब है? अहले इल्म ने कहा अच्छी तरह रिस्क को तलाश करने का मतलब है हलाल रास्तों में तलाश करो और उसके पीछे दीवाने बनकर मत भागो और जानवरों की तरह उसे मुनाफसत मत करो, अच्छी तरह उसे हासिल करने की कोशिश करो। और आगे अल्लाह के रसूल ने एक बात से डराया, आपने कहा ला यहमिलन्नकुम सिब्ता और रिस्क अन ततलुबहु बिमासियतिल्लाह। बसा औकात तुम्हें लगेगा कि रिस्क कम हो गया है, रिस्क आना बंद हो गया है, रिस्क आने में ताखीर हो रही है। ला यहमिलन्नकुम, हरगिज तुम में से कोई आदमी ये देखे कि रिस्क कम हो रहा है, ये सोचकर हराम तरीके से उसे हरगिज ना हासिल करे, क्योंकि अल्लाह ने तय कर दिया है जो रिस्क आपको मिलना है वो मिलकर रहेगा। अच्छी तरह हलाल रास्तों में तलाश करो। आप हराम में तलाश करोगे तब भी आपको उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने मुकद्दर किया है, लेकिन तबाही ये होगी कि आपने अल्लाह की नाफरमानी की और वो माल आपके लिए वबाल बनेगा। हलाल रास्तों में तलाश करोगे उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने तय किया है। फायदा ये होगा कि आपकी इबादत तसव्वुर की जाएगी। जो हलाल रास्तों में से तलाश करते हैं वो इबादत और बंदगी है, सुन्नत रसूल है। और वो शख्स जो हराम में उसे तलाश करता है, हराम में जाने की वजह से हदीसें कहती है जो मुतअय्यन रिस्क है उसमें इजाफा नहीं हो सकता है। ये हमारी तबाही है, ये हमारा खसारा है कि जो तयशुदा रिस्क है उसे हम देखते हैं कि कम हो गया, हराम रास्तों से जाते हैं और हमें लगता है यहां से ज्यादा हासिल होगा, जबकि जो अल्लाह ने मुकद्दर किया उतना ही मिलेगा। हराम की तरफ जाके हम अपना घाटा करते हैं। यह अजीम हदीस हम सब के नजर में होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने, और वो जो चीज आपके लिए मुकद्दर नहीं है, अगर वो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए लिखा है, वो निवाला जो आपके मुंह में चला गया है वो मुंह से बाहर निकलेगा। अगर अल्लाह ने आपके लिए निवाला नहीं लिखा है, वो लिबास आपके जिम्मे नहीं लिखा गया है, उस लिबास को कैंची से काट करके निकाल दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला रिस्क को तय किया है, अच्छे रास्तों से उसे तलाश करो, ये शरीयत इस्लामिया का हुक्म है। और जो लोग अपने रिस्क को पाक रखते हैं, हलाल रखते हैं, अच्छी जगहों से उसे तलाश करते हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है अल्लाह तबारक व तआला उस रिस्क में बरकत देते हैं। और आप जानते हैं बरकत ये अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है।
برکت اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اگر برکت چھوٹے میں نازل ہو جائے وہ بڑا ہو جاتا ہے, کم میں نازل ہو وہ زیادہ ہو جاتا ہے, اور تھوڑے میں نازل ہو وہ زیادہ اور کثیر ہو جاتا ہے. اللہ کا لشکر ہے یہ برکت. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر برکت دیتا ہے, انسان کم عمری میں وہ خدمت کرتا ہے دین کی جو انسان بڑی عمر کو پانے کے بعد بھی نہیں کر سکتا ہے. کم عمری میں وہ عمل صالح کرتا ہے جو 100 سال تک زندہ رہنے والا بھی نہیں کرتا. برکت اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے, جسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو رزق و حلال راستوں سے تلاش کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں برکت دیتا ہے, ان کے مال میں انہیں فائدہ ہوتا ہے, ان کے مال سے دین کا فائدہ ہوتا ہے, ان کے مال کی وجہ سے انہیں دین کی طرف رغبت باقی رہتی ہے. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے حدیث بخاری مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما في بیعهما وإن كذبا وكتما محقت برکت بیعهما. اللہ کے نبی نے کہا دو لینے اور دینے والے, خرید و فروخت کرنے والے بالخیار ما لم يتفرقا, جب تک ایک مجلس میں ہے انہیں اختیار ہے, وہ چاہے تو تجارت کو باقی رکھے کینسل کر دے. آگے آپ نے کہا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, اگر لینے والا, دینے والا, کاروبار کرنے والا, تجارت کرنے والا سچائی سے کام لیتا ہے اور واضح کرتا ہے اس میں عیب کیا ہے, اچھائی کیا ہے, وہ ساری چیزوں کو واضح رکھتا ہے, بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت دیتا ہے, ان کی تجارت میں برکت دیتا ہے. اور آگے آپ نے کہا فَإِن كَذَبَا, اگر جھوٹ بولتے ہیں, وَكَتَمَا, اور چھپاتے ہیں عیبوں کو, مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا, اس مال کی برکت کو اللہ مٹا دیتا ہے. جب برکت مال کی ختم ہو جاتی ہے, آپ کے پاس ڈھیروں مال ہو, اگر وہ غش اور غبن کا مال ہے اس کی برکت مٹا دی گئی ہے, اور برکت کا مٹانے والا اللہ ہے, آپ کو کبھی راحت اس سے نہیں ملے گی, دل کا اطمینان اللہ کبھی آپ کو نہیں دے گا, وہ مال آپ کے لیے وبال ثابت ہوگا, وہ مال آپ کے لیے مصیبت ثابت ہوگا, وہ مال آپ کو بڑے بڑے مصیبت و ہلاکتوں میں داخل کرے گا, کیونکہ اس کی برکت کو اللہ نے مٹا دیا ہے. جب اللہ نے برکت کو مٹا دیا, کہاں سے مال میں برکت ہوگی؟ دھوکہ دینے والے, رزق کو حرام طریقے سے کمانے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال کی برکت کو ختم کر دیا ہے. سچائی سے کام لینے والے, ان کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اسی طرح سے شریعت کہتی ہے رزق حلال, اگر انسان کا رزق حلال ہوتا ہے اس رزق کا تعلق انسان کے عمل صالح سے ہے, اس کے عمل سے ہے, عمل کی قبولیت سے اس کا تعلق ہے. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے, رسولو اپنے رزق کو پاک رکھو, پاکیزہ رزق کھاؤ اور عمل صالح کرو. فوراً رزق حلال کے بعد عمل صالح کا ذکر کیا, اور سورہ بقرہ میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ پاکیزہ رزق کھائے, حلال طریقوں سے کھائے, وہاں پر بھی عمل صالح کا ذکر کیا گیا. اہل علم کہتے ہیں انسان کے روزی, انسان کے کھانے, انسان کے مال حلال کا اثر سیدھے سیدھے اس کی عبادت پر ہوتا ہے, سیدھے سیدھے اس کے عمل صالح پر ہوتا ہے. مال حلال سے اس کا عمل درست ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, اور مال حلال کی وجہ سے اچھے اثرات اور نتائج انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے, اور مال حرام کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے, انسان اپنی زندگی میں اس کے نقصانات کو دیکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ تبارک و تعالی طیب ہے, پاک ہے, اور اللہ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے, صرف پاک چیزوں کو اللہ قبول کرتا ہے. اگر کوئی آدمی مال حرام سے صدقہ کرتا ہے, مال حرام اور غش سے کمایا ہوا مال وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے, اس مال کو اللہ کبھی قبول نہیں کرتا ہے, کیونکہ اللہ پاک ہے اور وہ مال حرام ہے, ناپاک ہے. اس مال کے ذریعے سے اللہ کا تقرب کبھی نہیں پایا جا سکتا ہے. ولا صدقۃ من غلول, اللہ کے نبی نے کہا اللہ بغیر طہارت کے, بغیر وضو کے نماز کو جیسے قبول نہیں کرتا ہے, اسی طرح اللہ چوری کے مال سے صدقے کو قبول نہیں کرتا ہے, کیونکہ مال وہ گندا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے, صرف پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے. لہٰذا انسان رزق پاک رکھے, اسی رزق کو کھا کر وہ عمل کرتا ہے. اگر عمل کی قبولیت چاہتا ہے اپنے رزق کو پاک رکھے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا,
ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، جس حدیث کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں دعا کی قبولیت کے اسباب اس حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرے، حالت سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، حالت سفر میں ہے، اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کا لباس پراگندہ ہے، اس پر دھول اڑی ہوئی ہے، یعنی وہ حالت مجبوری میں ہے، اضطرار میں ہے۔ اور جب انسان مجبور ہوتا ہے اس کی دعا کے اندر خشوع بھی ہوتا ہے۔ مجبوری اور پریشانی بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنا یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ اور پھر کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، یہ یا رب کہنا، اللہ کو ربوبیت کا حوالہ دے کر پکارنا یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اسی لیے قرآن کی اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اللہ کو جب اے رب کہہ کے پکارا جاتا ہے اس دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک انسان کے بارے میں ذکر کیا جو سفر میں ہے، مجبور ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اے رب کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے۔ چار اسباب ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں مطعمو حرام، مشربو حرام، وملبسو حرام، وغذی بالحرام، اس کا لباس بھی حرام سے ہے، اس کا کھانا بھی حرام سے ہے، اس کا جسم بھی حرام کھا کر کے پرورش پایا ہوا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کیسے اس انسان کی دعا قبول کی جائے گی؟ انسان اتنے سارے اسباب شرعی اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی فرماتے کیسے اس کی دعا کو قبول کیا جائے؟ اس کا لباس بھی حرام سے ہے، وہ جو لوالا کھاتا ہے وہ بھی حرام سے ہے، اس کا جسم بھی حرام کھا کر کے وہ پرورش پایا ہے، وہ پیتا بھی حرام سے ہے، یعنی جو سراپا حرام سے کھایا ہوا ہے، کیسے اس کی دعا کو قبول کیا جائے؟ اتنے اسباب ہونے کے بعد بھی ان کی دعاؤں میں تاثیر نہیں ہوتی، جو اپنے رزق کو حلال اور پاکیزہ نہیں رکھتے۔ بسا اوقات ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا سنی نہیں جاتی، قبول نہیں کی جاتی۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا رزق حلال ہے کہ نہیں ہے، ہم جہاں سے مال لے کر کے آتے ہیں وہ مال صحیح طریقے سے لیا گیا ہے کہ نہیں، وہ دیکھیں، کیونکہ مال حرام کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کتنا ناپسند کرتا ہے کہ اسے اے رب کہہ کے پکارے، ہاتھ اٹھا کر کے پکارے، سفر میں بھی پکارے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے بڑی مخالفت کی کہ اس کا رزق حلال سے نہیں حرام سے۔ اس لیے رزق حلال ہونا چاہیے۔ سلف صالحین مرد کے خواتین کے اندر بھی اس قدر احساس ہوتا تھا رزق حلال کے حوالے سے۔ بعض اہل علم نے نقل کیا ہے کہ سلف جب وہ تجارتوں کے لیے نکلتے، مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے لیے جب وہ سفر پہ نکلتے تھے، ان کے گھر کی عورتیں، ان کی بیویاں، ان کی بچیاں دروازے کے پاس آ کر کے کہتی تھیں اتق اللہ فینا فإنا نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار۔ وہ آ کر کے کہتی تھی تم تجارت پر جا رہے ہو، ہم وہاں دیکھنے کے لیے موجود نہیں کہ تم کہاں سے مال کما کر لاتے ہو، اتق اللہ فینا، ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، فإنا نصبر علی الجوع۔ سلف کی بیویاں کہتی تھی، مائیں اور بچیاں کہتی تھی ہم بھوکی رہنے کے لیے تیار ہیں لیکن مال حرام کھا کے جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ خواتین کا یہ جذبہ تھا، اپنے شوہروں کو ڈراتی تھی اللہ سے ڈرو، جو نوالا لے کر آتے ہو حلال سے ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ رزق حلال اگر ہو تو کیا فائدہ ہے اور رزق حرام ہو تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ بلکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مال حرام سے جو جسم پرورش پاتا ہے جہنم کی آگ اس کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشہور واقعہ ہم سب جانتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میرے والد ابوبکر کا ایک غلام تھا، وہ ایک دن کھانے کی کوئی چیز ابوبکر صدیق کے پاس لایا، حضرت ابوبکر نے اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد اس نے پوچھا آپ جانتے یہ کہاں سے لے کر آیا؟ ابوبکر نے جب اسے کہا تم کہاں سے لے کر آئے ہو، اس غلام نے کہا جاہلیت کی بات ہے کہ میں کہانت کرتا تھا۔ کہانت کا مطلب مستقبل کی خبریں لوگوں کو دینا، آگے آپ کے ساتھ کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا، میں لوگوں کی کہانت کرتا تھا اور میں نے ایک آدمی کی کہانت کی اور اس میں بھی دھوکہ دیا۔ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے آتی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ کہانت کا کام کرتا تھا، میں نے اس آدمی کو دھوکہ دیا، اندازہ کیا اور اندازے کے مطابق ویسا ہو گیا، ابھی وہ آدمی مجھے ملا۔
ابھی وہ آدمی مجھے ملا اور اس نے اس وقت مجھے اجرت نہیں دی تھی, پیسہ نہیں دیا تھا, اب اس نے مجھے اجرت دے دی اس کی, اسی سے یہ چیز ہے آپ کے پاس لائی گئی اور آپ نے اسے کھا لیا. اب جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی غلطی نہیں ہے. اہل علم نے کہا ابو بکر صدیق کی کوئی غلطی نہیں, ایک بھروسے مند آدمی جو متقی ہو, پرہیزگار ہو, آپ کو کوئی کھانے کی چیز دیتا ہے, آپ اس پہ اعتماد کرتے ہوئے کھا لیتے ہیں, وہ کہاں سے کما کر لایا ہمیں نہیں معلوم, ہم نے بھروسہ کیا لیکن اس نے ہمیں مال حرام کھلایا, وہ اللہ کے پاس پکڑا جائے گا کہ وہ حرام کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے. اب ابو بکر صدیق کو نہیں معلوم, انہوں نے کھا لیا, لیکن ابو بکر صدیق تو ابو بکر صدیق ہے, ان کا تقوی اور خشیت کس اعلیٰ معیار پر تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے منہ میں انگلیاں داخل کی اور اتنی انگلیوں کے ذریعے سے حلق تک اسے داخل کیا, جو کچھ ان کے پیٹ میں تھا سب طے کر دیا اور ان کا پورا پیٹ خالی ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ جو مال حرام میرے پیٹ میں گیا, ایسا نہ ہو کہ اس پیٹ میں جانے کی وجہ سے وہ خون میں مل کر کے میرے جسم کی نشو و نما اس مال حرام سے نہ ہو جائے. جیسے بعض روایتوں میں ہے کہ جب اس نے کہا یرحمک اللہ, اللہ پر رحم کرے, آپ نے کیوں طے کر دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرے بطن میں جانے کے بعد میرے گوشت سے, میرے خون سے مل کر میرا جسم اس حرام مال سے نہ بڑا ہو جائے. اس ڈر سے انہوں نے طے کر دیا. یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے کہ انسان ہر ایک نوالے پر نظر رکھے کہ وہ نوالا حلال سے ہے کہ حرام سے ہے. اور حدیث رسول کہتی ہے, حدیث رسول کہتی ہے اور ہمت افزائی کرتی ہے ہر مسلمان توحید پرست کی کہ جو بھی رزق حلال کماتا ہو, چھوٹا کام ہی صحیح, مختصر کام ہی صحیح, جسے لوگ حقیر سمجھتے ہو, اگر حلال طریقے سے آپ کماتے ہیں, حیا مت کیجئے, شرم مت کیجئے, آپ کا وہ مال لاکھوں کروڑوں غبن اور دھوکے سے کمائے گئے مال سے بہتر مال آپ کا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اطیب ما یاکلہ الرجل من عمل یدہ, اس دنیا کا سب سے پاکیزہ کھانا, سب سے طیب کھانا اس انسان کا ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا ان داؤد نبی اللہ کان یاکل من عمل یدہ, اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے. اہل علم نے کہا داؤد علیہ السلام لوہے سے خود بناتے تھے, جنگ کا لباس بناتے تھے اور اس سے کھایا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں داؤد علیہ السلام ایسے نبی ہیں جنہیں اللہ نے بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی. وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کا تقوی یہ ورع تھا, وہ یہ چاہتے تھے کہ جو نوالا میرے بطن میں داخل ہو وہ بالکل خالص اور پاکیزہ ہو. نبی اور بادشاہ ہوتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں سے لوہے کی خود, لوہے کا جنگی لباس تیار کر کے لوگوں کو بیچ کر وہ مال کھایا کرتے تھے, کیونکہ سب سے پاکیزہ روزی اس انسان کی ہے جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے. لہذا اس میں حیا نہیں ہے, اس میں کوئی شرم نہیں ہے. انسان حیا نہ کرے, کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے پھر لوگوں کا کیا ہے, پھر لوگوں کی مذمت کا کیا ہے. جب اللہ آپ کو پسند کرتا ہے, آپ کے عمل کو پسند کرتا ہے, اس کی قدر و قیمت اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے, اگرچہ کہ لوگوں کے پاس وہ معمولی سے تصور کیا جاتا ہو. اسی لیے وہ مال جو مال کے غش سے, غبن سے, دھوکے سے کمایا گیا مال ہو, آپ اونچی اونچی عمارتیں دیکھتے ہو, وہ عذاب ہے اس انسان پر. اگر زندہ ہے دنیا میں تباہی ہے اس کے لیے, اور مر گیا تو افسوس ہے کہ مرنے کے بعد لوگ دین کی نشانیاں چھوڑ کر جاتے ہیں. علماء کو دیکھیے, ان کی کتابیں مسجدوں میں, مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. مال حرام سے کمایا گیا مال اور بینک بیلنس بنایا گیا, گھر بنایا گیا, موت کے بعد آپ کے گناہ کی نشانی ہے. وہ چلتے پھرتے وہ گناہ کی نشانی ہے جو اس زمین پر باقی رہتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آدمی مر گیا لیکن اس کے گناہ کا نشان زمین پر باقی ہے. جو گھر ہم نے بنایا, جو دکان ہم نے بنائی, جو سواری ہم نے خریدی, جو مال ہم نے جمع کیا ہے, وہ آپ کے گناہ کی دلیل بن کر رہے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. اس سے مومن کو چاہیے اگرچہ کہ زمین پر ہماری کوئی نشانی نہ ہو, حلال سے اگر نشانی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, حرام کی کوئی نشانی زمین پر نہیں باقی رہنا چاہیے. آپ تو چلے گئے, ہم بھی چلے گئے. آپ جانتے کس طریقے سے اموات آج ہو رہی ہیں. صبح انسان ہے, شام تک اس کی کوئی خبر نہیں, شام میں صبح تک اس کی کوئی خبر نہیں. مسلسل یہ خبریں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں, ہماری پہچان کے, ہمارے ساتھی, ہماری جماعت کے, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے رشتہ دار کس طرح وہ دنیا سے رخصت ہو رہے. افسوس, کتنے افسوس کی بات ہے, ہم نے اپنے بچوں کا اور بیوی کا خیال کر کے مال حرام ان کے لیے چھوڑا اور دنیا سے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے عذاب کا سبب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قابل قبول نہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک
खौफनाक और वईद वाली बात सही मुस्लिम की रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते जंग खैबर के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गुलाम किसी ने दिया, वो गुलाम जंग खैबर में शरीक रहा और जंग खैबर में जीतने के बाद अल्लाह के रसूल के पास बहुत सारा माल आया, बहुत सारी भेड़ बकरियां आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खैबर से निकले और एक वादी के पास अल्लाह के नबी पड़ाव डालते वहां रुकते। वो जो गुलाम आपको दिया गया था, जो जंग में भी शरीक था, अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था, उसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रुकने का आपने इरादा किया, आपके सवारी पर जो सामान था वो उतारने लगा, यानी रसूल की खिदमत कर रहा था, जंग कर रहा था और वादी के पास रसूल की खिदमत कर रहा था। अचानक एक तीर आता है और आकर के उसको लगता है और लगने के साथ ही वो गुलाम वहीं पर फौत हो जाता है। और जैसे ही फौत होता है सहाबा कहते हैं हनी अल्लाह शहादा, शहादत इसके लिए मुबारक हो, कितनी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह के रास्ते में जंग भी किया और फिर वो रसूल की खिदमत करते हुए मारा गया, शहादत उसके लिए मुबारक हो। अल्लाह के रसूल ने कहा कल्ला हरगिज नहीं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने जंगे खैबर में जो माल आया था उस माल में से एक चादर बगैर इजाजत के उठाई थी। इन्न शम्लत अल्लती अखज़हा यौम खैबर लतश्तइलु अलैहि नारा, आपने कहा उसे शहादत की खुशखबरी ना दो, इसने जंगे खैबर में एक चादर मुसलमानों के माल में से चुराई, बगैर इजाजत के उठा ली, वो चादर आग बन करके उसे जला रही है, वो चादर आग बन करके उसे जला रही है। आप सोचो सुभान अल्लाह, एक चादर उसे आग बन करके जला रही है। कितना गिश और धोखा और नाहक माल हमारे पास है और गलत राहों से हमने कमाया है। आप सोचिए मरने के बाद कब्र में हमारा क्या होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको महफूज रखे और अल्लाह ताला इतना हलाल हमको दे कि हराम की तरफ कभी ना जाना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला इतनी बेनियाजी दे कि हराम माल की तरफ कभी हमारी रग़बत ना हो। हर मोमिन को इसे फिक्र करना चाहिए कि उसके पास माल हराम ना हो। और आप जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक का, सही बुखारी की हदीस है, बसा औकात इंसान अपनी इस दुनिया के अंदर चालाकी दिखाता है, जबान की तेजी दिखाता है। आपने कहा इन्नकुम तख्तसिमून इलैया, तुम लोग मेरे पास आते हो झगड़ा लेकर के, हो सकता है तुम में से जो जालिम हो वो चर्ब जबान रखता हो, उसकी जबान अच्छी हो, तेज हो, और वो मेरे सामने ऐसे ऐसे दलाइल दे कि मैं मान लूं कि वही सच्चा है और मजलूम के बारे में समझूं कि नहीं ये मजलूम असल में झूठा है। अगर किसी ने मुझे धोखा दे करके और मेरे सामने इस तरह से पेश किया, जालिम मजलूम दिखे, मजलूम जालिम दिखे, और मैं उसको माल दे देता हूं जिसे हासिल करने के लिए उसने अपनी जबान का इस्तेमाल किया, अपनी पहुंच का, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। आपने कहा याद रखो, अगर तुमने धोखा देकर मेरे पास से माल लिया, किसी मजलूम का माल लिया, दुनिया में खुशी हो सकती है कि आप जीत गए, आपके दलाइल गालिब आ गए, फ़इन्नमा अक़्तती लहू क़ितअतम मिनन नार, वो शख्स मेरे पास से माल नहीं जहन्नम की आग लेकर के जा रहा है। अगर धोखा देकर हमने किसी भी तरह से हमने माल को नाहक हासिल किया तो हकीकत में हम जीत करके नहीं जहन्नम की आग लेकर घर की तरफ जाते हैं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की हदीस से आपने साहब लोगों को तरगीब दी। आपने कहा कि तुम में से कोई आदमी जंगल से लकड़ियां काटे, उन लकड़ियों को अपने पीठ पर रख करके उन लोगों को बेचे और उससे उठाए, वो उसके लिए बेहतर है इससे कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाए। लोग कभी उसे देते हैं, कभी नहीं देते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी है। तो मेरे भाइयों, हमारा रिस्क, हमारी कमाई हलाल से होना चाहिए, हलाल रास्तों की फिक्र करना चाहिए। और एक अलमिया ये है कि तिजारत शुरू करने से पहले, कोई भी कारोबार करने से पहले, उसमें आगे बढ़ने से पहले मोमिन की जिम्मेदारी है इन सारे नुसूस को सामने रखकर कोई भी काम करने से पहले अपने लिए, घर वालों के लिए, किसी के लिए भी आप पहले तहकीक करें कि ये चीज हलाल है कि हराम है। बसा औकात ऐसे मसाइल आते, लोग आकर पूछते ये हलाल है कि हराम है, हम कहते हराम है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बसा औकात बेजार हो जाते हैं कि शेख ने उसे हराम कह दिया। अब सुभान अल्लाह, आप देखिए असल आपकी जिम्मेदारी ये थी कि वो करने से पहले आप जान लेते कि ये हलाल है कि हराम है। आप जानते बुखारी की हदीस अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक कबीले के सरदार को दम किया था, रुक़या किया था,
اور بدلے میں بکریاں انہیں دی گئی تھیں، لیکن انہوں نے ان بکریوں سے فائدہ اٹھانے سے پہلے مدینہ آ کر کے پیارے رسول سے پوچھا کہ ہمیں جو بکریاں دی گئی ہیں کیا وہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد جب آپ نے اجازت دی تب انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ یہ صحابہ کے تقوی کی دلیل ہے کہ عمل سے پہلے، تجارت سے پہلے آپ جان لو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، بزنس میں جانے سے پہلے، کمپنی میں جانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ حلال ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آخری بات ہے وہ یہ ہے رزق حلال کے حوالے سے کہ ایک مومن کو کبھی کاہل اور کبھی کمزور دل والا پس ہمت کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر بیکاری جو عام ہو چکی آپ دیکھتے ہیں، گھروں کے مسائل، ان میں ہونے والی پریشانیوں کی بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ مرد کماتا نہیں ہے، اس کے پاس جسم ہے، صحت ہے، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے، پھر بھی وہ نہیں کماتا ہے، چوراہوں پر، چائے کی دکانوں پر اور سگریٹ پیتے ہوئے اپنی بیوی کے اوپر بوجھ ہے، بچوں کے اوپر بوجھ ہے، بسا اوقات اس سے تنگ آ کر کے ان کی گھر کی با پردہ عورتیں تجارت کے لیے باہر آتی ہے، بازار میں آتی ہے، تنگ ہو کر کے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ایسے مرد کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے کہا استعن باللہ ولا تعجز، آپ نے کہا اللہ سے مدد طلب کرو، عاجزی سے کبھی بھی عاجزی کے قریب مت جاؤ، عاجزی سے دور رہو۔ عاجزی کا مطلب آدمی ہار جائے، کاہل ہو نہیں، بلکہ مومن کو بلند ہمت ہونا چاہیے، محنت کرے، صبح اٹھنا پڑتا ہے صبح اٹھ کر کے محنت کرے، سفر کرنا پڑتا ہے سفر سے نہ کترائے، محنت کرے اور تھکے۔ رزق حلال میں آپ کا تھکنا عبادت ہے، آپ کو اجر و ثواب دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے کو اختیار کیا، سنت رسول پر عمل کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صحابہ اکرام بسا اوقات عرب سے باہر جا کر تجارتیں کیا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے۔ اگر انسان کے پاس کاہلی ہو، انسان کوتاہی کا شکار ہو، غفلت کا شکار ہو، بیکاری کا شکار ہو، یہ شخص حقیقی معنوں میں کبھی بھی سنت کا متبع نہیں ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات انسان دین کا کام کر رہا ہے، دین کی تبلیغ میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کی جو ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں سے اگر وہ غافل ہو جاتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے جہاں دین کی تبلیغ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح گھر والوں کے اخراجات کو اپنے ذمے لے کر کے انہیں پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان دونوں ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے وہ آگے رہے اور اس کے حلال کو تلاش کرے اور اللہ سے ڈرے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راہ پیدا کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈر کر کے انسان حلال راستوں میں تلاش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و رزق حرام کے ہر ایک دانے، ہر ایک گھوم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے حقوق سے ہم کو آزاد کرے، جن حقوق میں ہم نے کوتاہی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چل کر رزق حلال کمانے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں، ہمارے گھرانوں میں برکت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس جو مال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں برکت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے والا، صرف کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں رکھے، اس حال میں رکھے اللہ ہم سے راضی ہو، اور اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا